أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العلي العظيم۔ آج ہم مسئلہ نمبر 18 میں وارد ہو رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 18 بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ مسئلہ نمبر 18 میں یہ بتا رہے ہیں کہ کون سی چیزوں کو سیکھنا انسان کے اوپر واجب ہے۔ مثلا اس نے عبادات انجام دینی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جتنے سارے بھی یہ عبادات ہیں، اس میں اس کو کس حد تک سیکھنا واجب ہے کہ ان مسائل کا اس کو علم ہونا چاہیے، ان مسائل کا اس کو ادراک ہونا چاہیے، کس حد تک۔ آیا ان کو تمام مسائل تفصیل کے ساتھ یاد ہونے چاہیے یا اجمالاً بھی اگر معلوم ہو تو وہ کافی ہے۔ مثلا نماز ہے، اس کو نماز کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں، نماز کے مکروہات کتنے ہیں، نماز کے مستحبات کتنے ہیں، نماز کے شکیات کتنے ہیں، یعنی ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ اس کو سارا یاد ہونا چاہیے یا اجمالاً ہی اس کو معلوم ہو جو ضروری ہے۔ مثلا میں نے نماز میں الحمد پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد یہ دوسرا سورہ پڑھنا ہے، رکوع میں نے مثلا سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، یا جو یہ نماز جس طرح پڑھی جاتی اتنا ہی اس کو یاد ہونا کافی ہے۔ یعنی اجمالاً ہونا کافی ہے یا تفصیل ضروری ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ اگر میں دوسری رکعت میں بھول جاتا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ تیسری رکعت میں مجھے کیا کرنا چاہیے، شکیات کا اس کے علم ہو۔ یہ ضروری ہے آیا یا بس اجمالاً ہی اس کو معلوم ہونا کافی ہے؟ اس کو آیا یہ ضروری ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز میں یہ واجب کون کون سی چیز ہے اور نماز میں شرائط نماز میں سے کون کون سی چیزیں شرط ہے نماز کے لیے؟ تو آغا سیسانی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو تفصیل کے ساتھ علم ہونا ضروری نہیں ہے، اجمالاً ہی اس کو کافی ہے، اتنا اس کو پتہ ہو کہ نماز میں جو پڑھ رہا ہوں اس کو اس طریقے سے پڑھنی چاہیے، جو ضروری ہیں بس وہی کافی ہیں، مکمل تفصیل کے ساتھ اس کا علم ہونا ضروری نہیں ہے۔ پھر اگر اس کو نماز پڑھنے کے دوران کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جاتا ہے جس کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے، مثلا تیسری رکعت میں اس کو شک پڑتا ہے کہ یہ جو میں تیسری رکعت پڑھ رہا ہوں یا چوتھی رکعت پڑھ رہا ہوں، شک ہو تو اس کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس شک کا کیا حکم ہے، تو وہ کیا کرے، اپنے حساب سے اپنا کوئی احتمال، اپنا کوئی اندازہ لگا کر، مثلا شک پڑتا ہے تو کیا کرنا چاہیے، کوئی اندازہ لگا کر نماز کو مکمل کر لے۔ اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جائے تو کسی سے مسئلہ پوچھ لے یا کتاب میں جا کر دیکھ لے، اگر تو اس کے وہ مطابق نکلے جو اس نے اندازہ لگایا تھا تو ٹھیک ہے، وہی کافی ہے، اگر اس کے مطابق نہیں نکلا تو دوبارہ پڑھ لے یا آدھا کر لے نماز کا۔ یعنی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ مکمل تفصیل کے ساتھ اس کو پوری توضیع المسائل یاد ہو جائے، مثلا ضروری نہیں ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 18 ہے، اس کو بھی پڑھتے ہیں پھر آگے مسئلے کی طرف جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یجب تعلم اجزاء العبادات الواجبہ و شروطها۔ واجب ہے، دیکھیں یعنی واجب کا حکم لگایا، یہ نہیں کہ اختیار ہے، مرضی، آپ یاد کریں نہ کریں، تعلیم حاصل کریں نہ کریں، آپ کو عبادات کے بارے میں علم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، مرضی، نہیں نہیں، واجب ہے۔ یجب تعلم، تعلم یعنی سیکھنا، علم حاصل کرنا، یہ واجب ہے۔ کس چیز کا؟ اجزاء العبادات، یعنی جو عبادات کے اجزاء ہیں، وہ عبادات جو عبادت واجب ہے ان کا سیکھنا بھی واجب ہے، اور ان کے اجزاء کا یا ان کے شرائط کا علم حاصل کرنا، ان کو سیکھنا ہر انسان کے اوپر واجب ہے۔
ابھی دیکھ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو انہوں نے اجزاء العبادت کہا ہے، دوسرا وہ شروطہا، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نماز کی عبادات کی اجزاء ہیں، جز ہیں، حصہ ہے، ان کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ نماز کے لیے، عبادات کے لیے شرط ہے۔ یہ ہم غالباً پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں کہ کچھ چیزیں نماز کا جز ہیں اور کچھ چیزیں نماز کے لیے شرائط میں سے ہیں، شرط ہے۔ جز اور شرط میں فرق کیا ہے؟ جز جو ہے وہ ماہیت کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جز ماہیت مثلا نماز ہے تو جز جو ہے وہ اجزاء ماہیت صلاۃ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور جو شرائط ہوتے ہیں وہ ماہیت صلاۃ میں داخل نہیں ہوتے، وہ خارج ہوتے ہیں، لیکن ان کا ہونا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کیسے؟ مثلا عبادات جو نماز ہے اس کے اجزاء کیا ہے؟ مثلا اس کا سورہ پڑھنا نماز کے اجزاء میں سے ہے، رکوع کرنا نماز کے اجزاء میں سے ہے، تشہد پڑھنا نماز کے اجزاء میں سے، نماز کے جز ہیں، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، یہ تمام کے تمام چیزیں نماز کا جز ہیں۔ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ یہ نماز کے اجزاء ہیں، جز ہیں، یہ نماز کی ماہیت کے اندر داخل ہیں۔ دوسری چیزیں ہیں جو شرائط نماز میں سے ہیں، یعنی جب تک وہ شرائط نہیں پائی جائیں گی اس وقت تک بھی آپ کی نماز تام نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ کی نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ مثلا وضو کرنا، وضو کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ آپ کہیں کہ بس وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھے، سردی بہت زیادہ ہے تو چھوڑے، آج وضو نہیں کرتے ہیں تو نماز پڑھتے، کیا ہو جائے گی نماز؟ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اس کا شرط ہے، جب تک یہ شرط مکمل نہیں ہوگی اس وقت تک نماز نہیں ہو سکتی۔ یا مکان صلاۃ ہے، جہاں پر آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ غصبی جگہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ شرائط، یعنی یہ ماہیت صلاۃ میں داخل نہیں ہے، ماہیت صلاۃ سے خارج ہیں، لیکن یہ شرائط میں سے ہیں، اور وہ اجزاء جز وہ ہوتا ہے جو ماہیت صلاۃ کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کو جز کہتے ہیں اور اس کو شرائط کہتے ہیں۔ تو واجب ہے تعلم کرنا، سیکھنا، عبادات جو واجب عبادات ہے ان کے اجزاء کا بھی تعلم واجب ہے، سیکھنا واجب ہے، اور ان کی شرائط کا علم ہونا بھی واجب ہے، وہ بھی سیکھنا ضروری ہے۔ وَيَكْفِي أَن يَعْلَمَ إِجْمَالًا أَنَّ عِبَادَاتِهِ جَامِعَةٌ لِمَا يُعْتَبَرُ فِيهَا مِنَ الْأَجْزَاءِ وَالشُّرُوطِ۔ تو اس کو کتنی حد تک سیکھنا ہے، کتنا علم ہونا چاہیے، کس حد تک علم ہونا چاہیے؟ کیا پوری ہی توضیح المسائل یاد ہو، پوری ہی منہاج الصالحین یاد ہو لفظ بلفظ، یہ کتنی حد تک؟ وَيَكْفِي، کافی ہے، کافی کیا کافی ہے؟ کہ یعلم اجمالاً، کہ آپ کو اجمالاً معلوم ہونا چاہیے، آپ کو علم اتنا ہو جائے کہ ان عبادات جامعتن، کہ آپ کی جو نماز ہے، جو عبادت ہے جس کو آپ انجام دے رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو اتنا علم ہو کہ اس کے اندر تمام وہ چیزیں موجود ہیں جو عبادت کے اندر ہونی چاہیے، اجزائے نماز میں سے ہوں یا شرائط نماز میں سے ہوں۔ یعنی اتنا اگر آپ کو علم ہے، اجمالاً تفصیل کے ساتھ علم نہیں ہے، مجمل علم ہے، تو یہی علم آپ کے لیے کافی ہے۔ یعلم اجمالاً، یہی کافی ہے کہ آپ کو اجمالاً علم ہو، تفصیلاً علم بے شک نہ ہو، اجمالاً علم ہو کہ جو آپ عبادت انجام دے رہے ہیں یہ جامعتن، اس میں تمام چیزیں موجود ہیں جو معتبر ہیں، لما یعتبر فیہا، جو عبادت کے اندر معتبر ہے، اجزاء میں سے ہو یا شرائط میں سے۔ اگر آپ کو اتنا اجمالاً علم ہے تو یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ زیادہ تفصیل کے لیے ویسے تو اچھا ہے اگر آپ تفصیل بھی معلوم کریں، تفصیل کا بھی آپ کو علم ہو، شکیات نماز کا ہو، واجبات نماز کا ہو، ارکان نماز، ہر چیز کا ہونا چاہیے، تفصیل کے ساتھ وہ اچھی بات ہے، لیکن اتنا بھی اگر آپ کو علم ہے کہ میں یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں اس کے اندر اس کے اجزاء بھی میں پورے انجام دے رہا ہوں اور اس کے شرائط بھی میں پورے کر رہا ہوں، تو اتنا علم کا ہونا کافی ہے، یہ واجب ہے اتنی حد تک۔ ولا یلزم العلم تفصیلا بذالک، ان چیزوں کے بارے میں، یعنی جو آپ کی عبادت کے اندر اجزاء یا شروط ہیں
ان کا تفصیل کے ساتھ علم حاصل کرنا لازم نہیں ہے، ان کے بارے میں آپ کا سیکھنا واجب نہیں ہے۔ اجمالاً کم سے کم آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ یہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اس میں کیا کیا چیز واجب ہے، کیا کیا چیز جز ہے، کیا کیا چیز شرط ہے، ان چیزوں کا کم از کم علم ہونا چاہیے۔ لیکن آپ آقا نے فرمایا کہ آپ کو تفصیل کے ساتھ علم حاصل کرنا واجب نہیں ہے، ویسے یہ نہیں کہ جائز ہی نہیں ہے کہ آپ علم حاصل ہی نہیں کریں، بھئی بس آپ تھوڑا بہت حاصل کریں بغیر نہیں، جو آپ کے اوپر ذمہ واجب کا ہے وہ ادا اتنے میں بھی ہو جائے گا کہ آپ کو اجزاء اور شرائط کا علم ہو جائے تو کافی، یہ واجب آپ کا ادا ہو جائے گا۔ باقی اگر آپ باقی سارا سیکھیں، آپ کو علم ہونا چاہیے تو اچھی بات ہے، صحیح ہے، لیکن منحصر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بس اسی کے اوپر منحصر، اس کے علاوہ آپ کے لیے آپ کے اوپر کوئی چیز ضروری نہیں ہے۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ سوال شاید میرے خیال سے یہ ہے مولانا کہ اگر مثلاً کوئی ہم نے ایسا عمل نماز میں کیا جس سے نماز تو باطل نہیں ہوتی لیکن سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اب مثلاً سجدہ سہو واجب ہو گیا لیکن ہم نے نماز مکمل کر دی اور نماز مکمل کرنے کے بعد سجدہ سہو کو انجام نہیں دیا تو وہ تو قضا باقی رہے گا، تو آپ شاید اسی کو پوچھ رہے ہو نا کہ بعد میں کبھی انجام دیں گے تو کیسے دیں گے؟ جی جی، ہاں وہی پوچھ رہا ہوں، بعد میں کب تک کنڈیشن میں ہوتی ہے اس کی، مطلب بعد میں وہ تو کبھی قضا باقی رہے گا نا، مطلب وہ انجام دینا۔ جی اچھا جی جی۔ اچھا، ایک چیز اور ہے، سجدہ سہو میں مطلب خالی سجدہ رکھ کے یا کچھ پڑھنا بھی ضروری ہے ذکر؟ صرف سجدہ کر لینا یہی کافی ہے، ویسے تو اس کے لیے ذکر اذکار بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر صرف سجدہ کرے تو وہ بھی کافی ہے، صرف سجدے میں جانا وہ بھی کافی ہے۔ بس ذہن میں فیلنگ ہونی چاہیے سجدے سہو کی، باقی صحیح ہے۔ جی جی، وہ نیت آپ کی ہونی چاہیے کہ میں کس بھولے ہوئے جز کی وجہ سے یہ سجدہ صاحب کر رہا ہوں، اس چیز کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ مولانا اس کا مسئلہ بتا دیجیے گا کیونکہ یہ میرے ذہن میں بھی کافی ٹائم سے تھا لیکن شاید آ نہیں پا رہا تھا، تو اس کا بتا دیجیے گا کہ مثلاً آپ ایسے سمجھیں کہ میں نے 10 نمازوں میں ایسی غلطی کری جس سے نماز تو باطل نہیں ہوتی، مثلاً ایک سجدہ کیا، ایک چھوڑ دیا، یا سجدہ صحیح نہیں کیا، یا سلام چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، تو اچھا تو پھر اب میں نے اس نماز کے بعد سجدہ سہو بھی نہیں کیا، میرے پہ واجب ہو گیا سجدہ سہو، کیونکہ کچھ کیسز میں تو سجدہ سہو مستحب ہوتا ہے، اس کو تو چلے چھوڑ دیں، لیکن میرے اوپر جی واجب ہو گیا کہ میں سجدہ سہو کروں، کچھ ایسا مسئلہ بن گیا لیکن سجدہ سہو نہیں کیا میں نے، تو اب اس کی قضا تو بجا لانی ہے، جہاں تک مجھے شاید ذہن میں ہے، اگر آپ کو کچھ اور مسئلہ ہے تو آپ بتا دیجیے۔ جو کہ اس کو ضروری ہے، احتیاط ہے، واجب کے پر ضروری ہوتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو انجام دے سجدہ صاحب کو۔ نہیں تو اب نہیں کیا تو مطلب وہ پھر کب کرے گا؟ مطلب کوئی بھی پھر واجب نماز جس پڑھ کے وقت اس سجدہ کو سہو یاد کر آئے لے؟ اس کے بعد اس کو انجام دے سکتا ہے۔ نہیں تو یہ ضروری ہے کہ مطلب نماز کے بعد کرے یا کبھی بھی بس وضو کر کے سجدہ سہو کی نیت سے مطلب 10 20 50 جو بھی نہیں سجدے نہیں، اس کے لیے باقی ہو ضروری نہیں، جب بھی اس کو یاد آ جائے ضروری ہے کہ فوراً سجدہ کر لے، بس یہی کافی ہے، کر اس کے سجدہ لیے سہو کی نیت نماز سے کا سجدہ دوبارہ کر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ لے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ کسی کو شک ہوتا ہے کہ میرے اوپر سجدہ صاحب واجب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو پھر اس کو سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اس کو پتا ہے کہ میرے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو اور وہ بھول گیا ہے تو جس وقت بھی اس کو یاد آ جائے اسی وقت وہ سجدہ کر لے، اس کے لیے اس کی ضروری نہیں کہ جا کر نماز پڑھے گا تو اس کے بعد ہی وہ کرے گا، نہیں ضروری نہیں ہے۔ ایک سوال ہو رہا ہے چھوٹا سا، جی جی جیسے کہ جب عشاء کی نماز ہوتی ہے اپنی فرادہ، تو اس میں کبھی کبھی شک ہو جاتا ہے کہ 3 پڑھی ہے یا 4، تو اس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے، تو اس میں شک رہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں 3 پڑھی ہے 4، یاد ہی نہیں آ رہا، تو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ مغرب کی نماز میں؟ نہیں، عشاء کی نماز میں۔ عشاء کی نماز میں کب شک ہوا ہے؟ چونکہ شک کے علیحدہ علیحدہ موارد ہے، آپ کو نماز ختم کرنے کے بعد شک ہوا ہے، وقت گزرنے کے بعد شک ہوا، مگر ایک چیز اگر وقت گزر چکا اس کے بعد اگر اس کو یہ شک ہو کہ مجھے نماز میں نے صحیح پڑھی یا نہیں پڑھی، اس میں نے کوئی فلاں کوئی چیز انجام دی ہے یا نہیں دی، یا رکعت مجھ سے زیادہ ہو گئی یا کم ہوئی ہے، اگر تو یہ نماز ختم ہونے کے بعد آپ کو شک پڑتا ہے تو اس شک کی آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اچھا، تو ہم کہہ رہے تھے کہ یعنی اس کا تفصیل کے ساتھ علم حاصل کرنا، تفصیل کے ساتھ سیکھنا واجب نہیں ہے، باقی بہتر ہے، اچھی بات ہے اگر وہ یاد کرتا ہے تفصیل کے ساتھ سیکھتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن جو اس کے اوپر واجب ہے، جو اس کو ہر صورت میں حاصل کرنا ہی کرنا ہے، ہر صورت میں سیکھنا ہی سیکھنا ہے، وہ اتنی مقدار میں کہ اس کو عبادات جو واجب عبادت اس کو اجزاء کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے اور اس کے شرائط کے بارے میں بھی اس کو علم ہونا چاہیے۔
اچھا، ابھی اس کو تفصیل کے ساتھ چونکہ پوچھنا ضروری نہیں ہے کہ وہ تفصیل کو مکمل حاصل کرے، مکمل توضیح المسائل کو یاد کرے یا مکمل منہاج الصالحین کو یاد کرے، اس کے اوپر یہ واجب نہیں ہے. لیکن وَإِذَا عَرَضَتْ لَهُ فِي أَثْنَاءِ الْعِبَادَةِ مَسْأَلَةٌ، نماز پڑھ رہا ہے، عبادت انجام دے رہا ہے، اس دوران میں اس کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ گیا ہے، ایسا کوئی اس کو کوئی مسئلہ درپیش آ گیا ہے کہ جس کے بارے میں لا یعرف حکمہا، جو اس کے بارے میں وہ نہیں جانتا. جس طرح مثلا آپ پوچھ رہے ہیں کہ نماز کے دوران آپ کو پتہ شک ہوا کہ میں تیسری پڑھ رہا ہوں یا چوتھی پڑھ رہا ہوں، نماز کی زور کی مثلا نمازیں ہیں، یعنی ایسا مسئلہ درپیش آ جائے جس کے بارے میں وہ نہ جانتا ہو اور نماز کے دوران میں ابھی کیا کرے. جاز له العمل على بعض الاحتمالات، پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کوئی احتمال لگائے، کوئی اندازہ لگا لے کہ مثلا اگر 3 اور 4 میں شک ہوتا تو 4 پر مثلا بنا رکھ کر اس کو بیٹھ جانا چاہیے. کوئی اندازہ ذہن میں لگا لے، کوئی احتمال ذہن میں لے آئے. اسے مثلا یہ کہ مثلا نماز پڑھ رہا ہے، اس کو کسی طرف تو جانا ہے، ابھی وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو شک ہوا ہے مثلا کسی چیز کے بارے میں، کوئی ایسا اس کو مسئلہ درپیش آ گیا جس کے بارے میں اب اس کو پتہ نہیں ہے، اس نے وہ نہیں سیکھ رکھا ہے، ابھی اس نے نماز کو تو کسی سائڈ پہ کرنا ہے، یہ تو نہیں کہ وہ ایسے کھڑا رہے گا بس. تو شریعت نے ہر چیز کے ایک حل دیا ہے نا، تو شریعت نے حل یہ دیا ہے کہ وہ کسی احتمال کے اوپر نماز کو کر لے، کوئی ایسا اندازہ لگا لے کہ جس اندازے کے مطابق وہ کہے کہ بس مجھے مثلا اس کو یہ کہ شک ہوا تیسری رکعت میں کہ مجھے تسبیحات اربع 3 دفعہ پڑھنی چاہیے یا 1 دفعہ پڑھنی چاہیے. اب اس نے انداز لگایا نہیں 1 دفعہ ہی کافی ہے، ویسے 1 دفعہ سے ہی نا نماز ہو جاتی ہوگی، اندازہ اس نے کر لیا. یہ نہیں کہ اب وہ کافی ہو گیا، نہیں کافی نہیں ہو گیا، اب اس کو اس احتمال کے ساتھ نماز کو ختم کر لینا چاہیے. نماز ختم کرنے کے بعد کسی مولانا سے پوچھے یا کسی کتاب کی طرف مراجعت کرے، وہاں سے پتہ کرے، اگر تو جو اس نے اندازے کے مطابق نماز پڑھی ہے اسی کے مطابق ہی صحیح نکلے، اسی کے مطابق ہی مسئلہ نکل آئے، مولانا صاحب اسی کے مطابق بتا دیا کتاب میں، اسی کے مطابق ہی مسئلہ آ گیا تو ٹھیک ہے، وہ نماز اس کی ٹھیک ہوگی. لیکن اگر وہ مسئلہ اس کے خلاف نکلا تو اس کو دوبارہ انجام دے گا، یعنی یہ وہ شک والی بات اس میں نہیں آ رہی ہے. جاز العمل على بعض الاحتمال، نہیں کسی احتمال کے مطابق اس کو مکمل کر لے گا نماز کو، یہ نہیں کہ نماز کے کھڑا رہے گا یا نماز کو توڑ دے گا جان کو، نہیں توڑنا نہیں ہے نماز کو، جان بوجھ کر نماز کو توڑنا نہیں، اس کو کوئی نہ کوئی ہیلا بنانا ہے، اس کو انجام دے دے گا. ثم يسأل عنها بعد الفراغ، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس مسئلے کے بارے میں سوال کرے گا، کسی سے، کسی مولانا سے پوچھے، کسی دوست سے پوچھے، کسی کتاب میں پڑھ لے. فَإِن تَبَيَّنَتْ لَهُ الصِّحَّةُ، اگر تو مسئلہ پوچھے تو یہ ظاہر ہو کہ جو اس نے جس طرح اس نے پڑھا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، جو اس نے اندازہ لگایا تھا، جو اس نے احتمال دیا تو اسی کے مطابق ہی مسئلے میں بھی وہی لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے. اجتزاء بالعمل، پھر اس کا یہ عمل مجزی ہے، کافی ہے، اس کو یعنی دوبارہ نماز پڑھنے کی یا اس عمل کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِن تَبَيَّنَ الْبُطْلَانُ عَادَهُ، لیکن اگر یہ ظاہر ہو، پتہ چلے کہ جو میں نے اندازہ لگا کے احتمال دے کر نماز ختم کی صحیح ہے، مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تو پھر اس نماز کا اعادہ کر لے گا، اس نماز کو دوبارہ انجام دے. اچھا آگے چلتے ہیں جی. مسئلہ نمبر 19، منہاج الصالحین جلد اول تقرید کے مسائل میں سے مسئلہ نمبر 19 کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 19 یہ ہے کہ ان مسائل، یہ بھی یعنی تعلم کے واجب کے بارے میں، یعنی سیکھنے کے وجوب کے بارے میں ہے. کیا ہے؟ یجب و تعلم المسائل التي یبتلی بها عادتا، کہ ان مسائل کا سیکھنا ہر انسان کے اوپر واجب ہے جو اس کو عام طور پر عادتاً مبتلا ہوتے رہتے ہیں، پیش آتے رہتے ہیں. جو مسائل اس کو اکثر درپیش ہوتے ہیں، اکثر اس کو نماز کے دوران درپیش آتے رہتے ہیں، ان مسائل کا سیکھنا اس کے اوپر واجب ہے. اگر اس بندے کو نماز میں بار بار شک ہوتا رہے تو شکیت نماز کو مکمل طور پر یاد کرے، کیونکہ تاکہ اس کو یہ مسائل بار بار درپیش آتے ہیں، یعنی مبتلا بے مسائل ہیں، تو ان کو اس کے لیے واجب ہے ان کو ان مسائل کو سیکھے. یا مثلا بھولنے کے بارے میں اس کو اکثر بھولتا رہتا ہے کہ مجھے دوسری رکعت میں بھول گیا، تیسری میں تشہد بھول گیا، یا اس طرح جو بھی کوئی مسائل ہوں، اگر اس کو سہو کے مسائل ہیں تو عام طور پر اگر اس میں وہ مبتلا رہتا ہے، اس کو یہ مسائل درپیش رہتے ہیں، تو پھر واجب ہے ان مسائل کو سیکھے. یعنی یجب تعلم المسائل، ان مسائل کا سیکھنا واجب ہے، التی یبتلی بها عادتاً، جو اس کو عام طور پر عادتاً
مبتلا ہوتے رہتے ہیں، جس عام طور پر اس کو پیش آتے رہتے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کجملۃ من مسائل الشک والصحو فی الصلاۃ، جس طرح کے وہ تمام کے تمام شک کے مسائل ہیں، تمام کے تمام سہو کے مسائل ہیں، مثلا بھول جانے والے نماز میں جو مسائل ہوتے ہیں، مثلا یہ ہے ان کو جو عام طور پر اس کو اکثر درپیش آتے ہیں نماز میں، اکثر اس کو ان چیزوں سے پالا پڑتا رہتا ہے، تو اس کے لیے واجب ہے ان کو سیکھے۔ تو یہ کیوں واجب ہے، اس کی علت بھی بیان کر رہے ہیں، یعنی یاجب تعلق المسائل، ان مسائل کا سیکھنا واجب ہے، تو کیوں واجب ہے؟ علت بیان کر رہے اللہ یقع فی مخالفت تکلیف الزامی، تاکہ وہ واقع نہ ہو جائے اس تکلیف کی مخالفت کا جو اس کے اوپر ضروری تھی، یعنی اس کے اوپر کوئی چیز جو واجب تھی، تاکہ اس واجب کو ترک نہ کر بیٹھے، اس وجہ سے اس کے اوپر واجب ہے کہ ان مسائل کو سیکھ لے۔ کون سی تکلیف الزامی؟ متوجہ الیہ، جو اس مکلف صاحب کی طرف اکثر درپیش آتی رہتی، جو اس کا جن مسائل کا اکثر سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے، ان مسائل کی تاکہ مخالفت نہ ہو جائے، اس لیے ضروری کہ ان مسائل کو سیکھ لے۔ اندہ ابتلاء بہا، یعنی جب وہ ان مسائل میں مبتلا ہو جاتا ہے، کون سے مسائل؟ جو تکلیف الزامی، یعنی جو ضروری جو اس کے اوپر مسائل ہیں، جو اس کو درپیش آتے رہتے ہیں، ان مسائل کا سیکھنا ہر صورت میں اس کے اوپر واجب ہے، تاکہ جب وہ اس میں مبتلا ہو جائے تو ان مسائل کو اس کو علم ہونا چاہیے۔ اگر وہ نہیں سیکھے گا، اس کے باوجود اس کے وہ خلل واقع ہوگا، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس لیے واجب ہے ان مسائل کا سیکھنا، تاکہ ان مسائل کو سیکھنے کے بعد جو اس کو اکثر مسائل پیش آتے رہتے ہیں، مثلا کبھی اس کو دوسری رکعت میں شک ہوتا ہے، کبھی اس کو سجدہ سہو کے بارے میں شک ہوتا ہے، کبھی اس کو نماز احتیاط کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ کون سے موقع پر نماز احتیاط پڑھنی چاہیے، کون سے موقع پر سجدہ سہو کرنا چاہیے، یہ مسائل جہاں اس کو پیش آتے رہتے ہیں اکثر و بیشتر، تو ان مسائل کا سیکھنا اس کے اوپر ہر صورت میں واجب ہے۔ اگر وہ نہیں سیکھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یعنی یہ دو صورتیں بتائی ہیں جہاں پر مسائل کا سیکھنا واجب ہے، ان دو مسئلوں کے اندر یہی ہے۔ آگے مسئلہ نمبر 20 ہے، وہ تھوڑا سا ویسے لمبا ہو رہا ہے اور ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بھی کسی کو کوئی سوال ہے تو آپ بتائیے۔ مولانا السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اگر ہم احتمال کریں، جیسے ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے نیکسٹ نماز میں، تو جیسے ہم نے فار ایگزامپل تشہد اگر مس کر دیا اور ہم تیسری رکعت کے لیے ٹھہر گئے، تو ہم پھر واپس بیٹھ جائیں اور تشہد پڑھیں اور پھر آگے کنٹینیو کریں؟ نہیں، یہ جو ہم نے مسئلہ پڑھا ہے نا، جی اس کے اندر یہ ہے کہ مثلا اس طرح وہ بھول رہا ہے کہ اس کو مسئلے کا علم ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مثلا تشہد پڑھنا واجب ہے، جی تشہد دوسری رکعت میں پڑھنا واجب ہے، یہ آپ کو علم ہے، لیکن جی آپ بھول گئی ہیں، مثلا بھول کر آپ کھڑی ہو گئی ہیں، تو جیسے ہی آپ کھڑی گئی تو آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو تشہد پڑھا ہی نہیں، تو آپ کو بیٹھ جانا چاہیے، فوراً آپ بیٹھ کر آپ تشہد پڑھیں اور تشہد پڑھنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ جو مسئلہ ہم نے پڑھا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کا مسئلہ ہے کیا، اس کا جواب کیا بنتا ہے۔ اس مسئلے میں یہ کہ آپ کو احتمال دے لیں کہ کسی طریقے سے ہو سکتا ہے یہی مسئلہ ہوگا، تو احتمال کے ساتھ اس نماز کو آپ ختم کر لیں، پھر اس مسئلے کو آپ پوچھ لیں کسی سے، یا مسئلہ پڑھ لیں کتاب سے، اگر تو اسی کے مطابق نکلے جس طرح آپ نے پڑھا ہے تو کافی ہے، اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کو دوبارہ انجام دیں۔ اور اگر مثلاً اب مجھے جیسے علم ہے کہ تشہد پڑھنا واجب ہے اور میں تیسری رکعت ختم کرنے کے بعد مجھے یاد آئے کہ میں شاید تشہد پڑھنا بھول گئی، تو اس مسئلے میں کیا کرنا چاہیے؟ نماز باطل ہو گئی تو شروع سے شروع کرنی چاہیے یا پھر کیونکہ جو احتیاط وغیرہ؟ تشہد ہے، تشہد وہ واجبات نماز میں سے ہے، وہ ارکان نماز میں سے نہیں ہے۔ جی اس کو بالکل۔ جو ارکان نماز میں اور واجب نماز میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو چیز نماز میں واجب ہوتی ہے اس کو آپ بعد میں انجام دے سکتے ہیں اس کی قضا کو، لیکن جو رکن ہوتا ہے، جو ارکان نماز ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ بھول جاتے ہیں چاہے یا جان بوجھ کر انجام نہیں دیتے، تو اس سے آپ کی نماز ہر صورت میں باطل ہو جاتی ہے۔ واجبات کو ہم بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں؟ جی، مثلا بھول گئے آپ اور اس کا وقت گزر گیا ہے، مثلا آپ کسی دوسرے اس میں چلے گئے ہیں، مثلا جو رکن تھا نماز کا اس میں داخل ہو گیا، تبھی آپ واپس نہیں پلٹ سکتے اس واجب کو انجام دینے کی طرف، تو اس کی بعد میں قضا کرنی ہوتی ہے۔ اوکے، جزاک اللہ۔